بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قدرتی نظام ہے کہ ہر بالغ عورت کو ہر مہینہ خون آتا ہے، اور اس خون کو حیض کا خون کہا جاتا ہے، اور اس صورت میں اس عورت کے لیے نہ ہی روزہ رکھنا جائز ہے، نہ ہی قرآن کریم کی تلاوت کرنا جائز ہے، نہ ہی اس کے لیے نماز پڑھنا جائز ہے، اور نہ ہی بیت اللہ کا طواف کرنا اس کے لیے جائز اور درست ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب تم حیض کے خون سے پاک ہو جاؤ تب روزہ رکھو۔ اس حکم سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حالت حیض میں روزہ رکھنا صحیح اور درست نہیں ہے، اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ حکم دیا کہ جب تم حیض کے خون سے پاک ہو جاؤ تب تم روزہ رکھو۔ اب سوال کھڑا ہوتا ہے کہ جو عورتیں رمضان المبارک میں ناپاک رہتی ہیں، یعنی جن عورتوں کو رمضان المبارک کے مہینے میں حیض کا خون آتا ہے، ان کا کیا حکم ہے؟ یعنی بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو پہلے سے پاک ہوتی ہے، روزے کی حالت میں خون جاری ہو جاتا ہے، تو ان کا کیا حکم ہے؟ اسی طریقے سے بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے حیض کا خون صبح صادق سے پہلے بند ہو جاتا ہے، تو ان کا کیا حکم ہے؟ اسی طریقے سے بعض عورتیں ایسی ہوتی ہے کہ جن کا حیض کا خون صبح صادق کے بعد بند ہوتا ہے، تو ان کا کیا حکم ہے؟ اسی طریقے سے ایک اہم ترین مسئلہ جس کا جاننا ہر عورت کے لیے بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ کیا کوئی عورت حیض کے خون کو بند کرنے کے لیے دوا استعمال کر سکتی ہے نہیں کر سکتی ہے؟ اگر دوا استعمال کر کے حیض کو خون کو بند کر لے تو اس صورت میں اس کے لیے روزہ رکھنا صحیح اور درست ہوگا یا نہیں؟ دیکھیے، پہلا مسئلہ کہ اگر کسی عورت کا حیض کا خون صبح صادق کے بعد بند ہوتا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اس دن کا روزہ نہ رکھے، بلکہ اس دن کے روزے کی قضا کرے گی، لیکن ضروری یہ ہے کہ وہ عورت اس دن بھی عام روزے داروں کی طرح بھوکے اور پیاسے رہیں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر اس عورت کا حیض کا خون صبح صادق سے پہلے بند ہوتا ہے تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر وہ حیض کا خون 10 دن مکمل ہونے کے بعد بند ہوتا ہے تو اس صورت میں اس عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ آنے والے دن کا روزہ رکھے، چاہے اس حیض کے خون کے بند ہونے کے بعد اس کے پاس اتنا وقت ہو جس میں غسل کر سکے یا نہ کر سکے، بہر صورت اس کے لیے آنے والے دن کا روزہ رکھنا ضروری اور واجب ہے۔ اور اگر اس عورت کا حیض کا خون صبح صادق سے پہلے بند ہوتا ہے لیکن 10 دن مکمل ہونے سے پہلے بند ہو جاتا ہے تو اس صورت میں دیکھا جائے گا کہ حیض کا خون بند ہونے کے بعد اس کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ غسل کر سکے۔ اگر اس کے پاس اتنا وقت ہے کہ جس وقت میں وہ غسل کر کے پاک ہو سکے تو اس کے لیے ضروری اور واجب ہے کہ آنے والے دن کا وہ روزہ رکھے۔ اور اگر حیض کا خون مکمل ہونے کے بعد اس کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ غسل کر سکے تو پھر اس صورت میں اس کے لیے آنے والے دن کا روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس آنے والے دن کے روزے کی وہ قضا کرے گی، لیکن اس صورت میں بھی وہ عورت عام روزے داروں کی طرح بھوکے اور پیاسے رہے گی۔ اسی طریقے سے کوئی عورت پہلے سے پاک تھی اور اس نے روزہ بھی رکھ لیا، لیکن روزے کی حالت میں وہ ناپاک ہو جاتی ہے، حیض کا خون جاری ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں اس کا روزہ تو ختم ہو گیا، اس کا روزہ خراب ہو گیا، اس کا روزہ ٹوٹ گیا، لیکن حکم یہ ہے کہ وہ عورت اس روزے کی قضا کرے گی اور وہ پورے دن عام روزے داروں کی طرح بھوکے اور پیاسے رہے گی، کھانے اور پینے کی اجازت نہیں ہے اس عورت کو۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ جو عورت حیض کے خون کو بند کرنے کے لیے دوا استعمال کرتی ہے ان کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر، کائنات کے اندر، اس دھرتی کے اندر جتنی بھی چیزیں پیدا فرمائی ہیں ان تمام چیزوں کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت مضمر اور پوشیدہ ہے، چاہے ہم اس کی حکمت کو جانیں یا نہ جانیں۔ اسی طریقے سے عورتوں کا جو حیض کا خون آتا ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کے اندر حکمت ہے جو مضمر اور پوشیدہ ہے۔ اس کی حکمت ان عورتوں سے پوچھئے کہ جن عورتوں کا حیض کا خون بند ہو جاتا ہے، اس کی نعمت کا اندازہ ان عورتوں سے لگایا جا سکتا ہے جن عورتوں کا حیض کا خون بند ہو جاتا ہے، کیونکہ جب کسی عورت کا حیض کا خون بند ہو جاتا ہے تو وہ عورت حیض کا خون جاری کرنے کے لیے طرح طرح کی تدبیریں اختیار کرتی ہے، طرح طرح کی دوائیاں استعمال کرتی ہے، نہ جانے کتنے ڈاکٹروں کے چکر لگاتی ہے صرف اس لیے کہ حیض کا خون جاری ہو جائے، کیونکہ جب حیض کا خون بند ہو جاتا ہے تو اس صورت میں وہ عورت بیمار رہنے لگتی ہے، اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے۔ اور جس عورت کا حیض کا خون جاری رہتا ہے، یعنی ہر ماہ مسلسل حیض کا خون آتا رہتا ہے، تو وہ عورت ہمیشہ تندرست رہتی ہے، اس کی صحت اچھی رہتی ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ اس خون کے ذریعے سے عورت کے بدن کے اندر جو ناپاک اور گندا خون ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے، تو اس خون کے نکلنے کی وجہ سے اس عورت کو بہت ہی ایک خوشی اور فرحت
اور ایک شادمانی محسوس ہوتی ہے اور اس کے بدن میں ایک چستی پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کو ختم کرنے کے لیے، بند کرنے کے لیے دوا کا استعمال کرنا صحیح اور درست نہیں ہے. بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ اللہ کی قدرت میں تبدیلی کرنا ہے. اللہ کی یہ قدرتی نظام ہے جو ہر مہینہ ایک عورت کے ساتھ لاحق ہے، یعنی ہر ماہ ایک عورت کو حیض کا خون آنا، یہ قدرتی نظام ہے. قدرت کی طرف سے یہ متعینہ عمل ہے. اس لیے اس عمل کو بند کرنے کے لیے دوا کا استعمال کرنا یا کسی اور تدبیر کا اختیار کرنا جائز اور درست نہیں ہے. لیکن بعض علماء کرام لکھتے ہیں کہ اگر کوئی عورت دوا استعمال کر لے اور اس کی وجہ سے حیض کا خون بند ہو جائے تو اس صورت میں اگر وہ روزہ رکھتی ہے تو اس کے لیے روزہ رکھنا صحیح اور درست ہو جائے گا. بعض عورتیں وہ ہوتی ہیں جو یہ سوچتی ہیں کہ رمضان مبارک کے روزے کو اگر ہم نہیں رکھیں گے تو اس کی فضیلت سے ہم محروم رہ جائیں گے. دیکھیے یہ قدرت کی طرف سے آپ کو یہ دیا گیا جس کی وجہ سے آپ معذور ہیں. اگر آپ اس روزے کی قضا آنے والے دنوں میں کریں گی تو امید ہے اللہ رب العزت سے کہ یقیناً اللہ رب العزت آپ کو اتنا ہی ثواب دے گا جتنا ثواب رمضان مبارک میں روزہ رکھنے پر دیتا ہے. اس لیے کوئی بھی عورت حیض کے خون کو بند کرنے کے لیے دوا کا استعمال نہ کرے، کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ دوا استعمال کرتی ہیں تو اس دوا کی وجہ سے عارضی طور پر آپ روزہ رکھ لیں گی اور آپ کا خون بند ہو جائے گا. کچھ دیر کے لیے آپ فرحت اور خوشی محسوس کریں گی، لیکن اس دوا کی وجہ سے آپ بہت بڑی بیماری میں پڑ سکتی ہیں، کیونکہ دوا کے استعمال کرنے کی وجہ سے بڑے بڑے اطباء کہتے ہیں کہ وہ عورت کو بہت بڑی بیماری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس لیے کوئی بھی عورت بھولے سے حیض کا خون بند کرنے کے لیے دوا ہرگز استعمال نہ کرے. دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان مبارک کی قدر کرنے اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کریں اور دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل الحق میڈیا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ سب سے پہلے ہماری بات آپ تک پہنچ سکے.